اپنے کسی بندے، فرشتے یا کسی اور مخلوق کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ اس دنیا میں کتنے انسانوں کو بھیجنا ہے، کب بھیجنا ہے، کہاں بھیجنا ہے، کس حال میں رکھنا ہے، کب اٹھانا ہے، یہ سارا اختیار اور سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے جہاں اللہ پاک نے بہت سارے طریقے اور بہت سارے نظام رکھے، وہیں پر انسانوں کے درمیان میں تفاوت رکھا، فرق رکھا، اور یہ فرق تقریباً ہر چیز میں رکھا۔ انسان کے قدوں میں فرق رکھا، انسان کی شکلوں میں فرق رکھا، انسان کی سوچ میں فرق رکھا، دل اور دماغ میں فرق رکھا۔ غرض ہر دو انسان کو جب ہم آپس میں ملائیں گے تو یقیناً دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ فرق ضرور ملے گا۔ انہی فرقوں میں سے فرق رکھا مالی اعتبار سے، کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو متوسط بنایا، کسی کو بالکل فقیر بنایا، کسی کو بہت زیادہ مالدار بنایا۔ یہ سارا اختیار اللہ نے اپنی قدرت میں رکھا۔ اسباب کے درجے میں ان کو کچھ اختیارات دیے، لیکن کلی اختیار ہر انسان کو نہیں ملا۔ اگر انسان کو یہ اختیار ملتا، شاید کوئی انسان اپنے لیے غربت کو پسند کرتا، فقیری کو پسند کرتا، محتاجی کو پسند کرتا۔ ہر انسان یہ چاہتا کہ میں مالدار بنوں، میں عیالدار بنوں، میں دنیا کے اندر ٹھاٹ باٹ سے رہوں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ طبقات بنا دیے۔ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ دنیا کے نظام کو چلنا ہی ایسے ہی تھا۔ اگر ہر بندہ مالدار ہوتا تو ہر مالدار ہر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بعض مالدار تو وہ ہیں کہ جو اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گاڑی کا دروازہ بھی کوئی اور کھولے۔ اور بعض مالدار وہ ہے جو اپنا جوتا بھی خود پہننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں اور کرواتے ہیں، دوسروں سے اپنے جوتے پہنواتے ہیں، اور یہ سارے کام کرنے پر وہ اس بندے کو اجرت دیتے ہیں، مزدوری دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں۔ اور یہ کھڑکی کھولنے والا، جوتا پہنانے والا، کپڑے دھونے والا، ان پر استری کرنے والا، یہ بھی یہ کام کر کے خوش ہے کہ مجھے اس کا معاوضہ مل رہا ہے، مجھے اس کا بدل مل رہا ہے، یہ اس کو تنخواہ دے رہا ہے،
یہ کام کرنے کی تنخواہ لے رہا ہے، کام دونوں کا چل رہا ہے۔ اگر سارے لوگ غریب ہی ہوتے تو کون کس چیز سے مدد کرتا؟ مدد کرنے کے لیے، تنخواہ دینے کے لیے مال کچھ نہیں۔ اس دنیا کے معاشرے میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو صرف اپنے باغ بنوانے پر ہزاروں ڈالر خرچ کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی جگہ پر نہیں، صرف اپنے باغ کٹوانے کے لیے دوسری جگہوں پر باہر سفر کرتے ہیں، اور جہازوں کا خرچہ ان کا لاکھوں اور کروڑوں میں ہے۔ اور ایسے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پر رہ کر اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ بچھانے کے لیے کپڑا نہیں، رہنے کے لیے چھت نہیں، کھانے کے لیے پیٹ بھر 2 وقت کے لقمے نہیں، مگر اللہ اپنے ہی بندوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے، یہ فٹ پاتھ پر رہنے والا بندہ، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو کھانا دے دو۔ کبھی وہ مطالبہ کرتا ہے، کبھی مطالبہ نہیں کرتا ہے، تو کبھی دیکھتا ہے ننگا ہے، پھٹے پرانے کپڑے تو اس کے لیے کپڑوں کا انتظام، سردی میں کمبل اور لحاف کا انتظام۔ اگر کوئی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے اندر رہ رہا ہے تو اس کے مکان کا انتظام۔ غرض کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ نے ڈال دیا، تم ان کی اس طریقے سے مدد کرو، ان کی مدد ہو رہی ہے، ان کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کام دونوں کا چل رہا ہے، فائدہ دونوں کو ہو رہا ہے۔ یہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کو بھی فائدہ، جو دے رہا ہے اس کو بھی فائدہ۔ جس کو دیا جا رہا ہے اس کو دنیا میں نقد فائدہ مل رہا ہے، اور جو دے رہا ہے اس کو ادھار فائدہ مل رہا ہے۔ اگر ایمان والا ہے تو اللہ آخرت میں دے گا، اگر ایمان والا نہیں ہے پھر بھی کوئی اچھا اور نیک کام کر رہا ہے تو اللہ دنیا کے اندر ہی اس کا بدل دے دیتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ پاک نے یہ لینے اور دینے کا نظام رکھا، اور اسلام نے مستقل ایک حصہ بنایا کہ مالداروں تم اپنا مال نکالو اور غریبوں کو دے دو، اس کا نام رکھا صدقہ۔ اس صدقے کی پھر کئی ساری قسمیں ہیں۔ ایک صدقہ ہوتا ہے نفلی صدقہ، ایک صدقہ ہوتا ہے واجبی صدقہ، ایک صدقہ ہوتا ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، جو فرض ہے۔ نفلی صدقہ کوئی بھی دے گا، کسی کو بھی دے گا چلے گا۔ واجبی صدقہ، ایک آدمی نے یہ منت مان لی، اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا میں 50 روپے کسی غریب کو دے دوں گا۔ بچہ اس کا ٹھیک ہو گیا، اس کے ذمے ہو گیا کہ 50 روپے صدقہ دے دینا۔ لیکن ایک صدقہ ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، جو اسلام کے 5 بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ مالداروں نے نکالنی ہے، غریبوں کو دینی ہے۔ مالدار کون ہے، غریب کون ہے؟
اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بتلا دیا کہ مالدار کون ہوگا۔ مالدار وہ آدمی ہوگا جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان میں سے کم والے مالیت کی مال کا مالک ہوگا۔ سونا اور چاندی دونوں کی قیمتوں میں اکثر فرق رہتا ہے۔ کبھی چاندی عروج پر تھی اور سونا زوال پر تھا، کبھی سونا عروج پر چاندی زوال پر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینار سونے کے پیسے ہوا کرتے تھے۔ کبھی ہمارے دیار کے اندر بھی چاندی کے سکے جلا کرتے تھے، چاندی کے پیسے جلا کرتے تھے، اور کبھی اب پوری دنیا کے اندر پیسوں کی جگہ کاغذ کے نوٹ چلنے لگے، لیکن ان کی ویلیو بڑھ گئی، اور ویلیو بڑھنے کا سبب یہ سونا اور چاندی ہی ہے۔ جس ملک کے اندر جتنا زیادہ سونا ہوگا تو وہاں کے کاغذ کی قیمت بڑھ جائے گی، وہ ڈالر بن جائے گا، وہ دینار بن جائے گا، وہ درہم بن جائے گا، اور جس ملک کی مالی حالت کمزور ہوگی، ڈاؤن ہوگی، اتنا ہی اس کے کاغذ کی قیمت گھٹ جائے گی۔ لیکن قرآن نے مستقل طور پر ایک اصول بتا دیا کہ جو آدمی 52.5 تولہ چاندی، چونکہ اس کی قیمت کم بنتی ہے، سونے کی قیمت زیادہ بنتی ہے، اس لیے چاندی کی قیمت کو ہم لے کر چلیں گے کہ چاندی فرض کر لو آج کی ڈیٹ میں چاندی 700 روپیہ تولہ ہے، یا 500 روپیہ ہے، یا 1000 روپیہ ہے، جو بھی وہ قیمت بنتی ہے، آج کی ڈیٹ میں تقریباً 700 روپیہ ہے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں 1000 روپیہ ہے، تو 1000 روپیہ چاندی کی قیمت 52.5 تولہ کی قیمت بن جائے گی 52,500 روپیہ۔ اب اسی حساب سے جتنی کم قیمت ہوگی جتنی زیادہ ہوگی، 700 کے حساب سے لے کر چلیں گے 35,000-36,000 روپیہ بن جائے گا۔ ہم فرض کر لیتے ہیں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 40,000 روپیہ بنتی ہے۔ اب جو آدمی 40,000 روپیہ چاہے چاندی کی شکل میں ہے چاہے نقد کی شکل میں مال کا مالک بن گیا، وہ آدمی صاحب نصاب ہوگا۔ صاحب نصاب کا مطلب زکوٰۃ دینے والا ہوگا۔ سونا نہیں لے گے، سونے کی مقدار الگ ہے۔ سونا چاہیے 7.5 تولہ سونا، لیکن اگر کسی آدمی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا پیسہ ہے، لگ بھگ آج کی قیمت میں، آج کی ڈیٹ میں سونے کی قیمت پر تولہ 48,000 ہے۔ اب اگر کسی آدمی کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ چاندی ہے، نقد کچھ نہیں ہے، وہ آدمی صاحب نصاب بن جائے گا، شرط دونوں ہو۔ اس لیے کہ جب سونا 1 تولہ ہے، چاندی 1 تولہ ہے، تو سونے 1 تولے کی قیمت 48,000 اور 1 تولہ چاندی کی قیمت کو صرف 700 روپیہ، لیکن جب دونوں کی قیمت کو ملا دیتے ہیں تو وہ بن جاتی ہے قریب 49,000، اور ادھر 52.5 تولہ چاندی یہ تو صرف 36 یا 37,000 میں آ جاتی ہے۔ ہم نے تو 40,000 مان کر چلے تھے۔ لہذا اس آدمی کے پاس اتنا مال ہے جس سے یہ صاحب نصاب بن گیا۔ اب جب ایک آدمی صاحب نصاب بن گیا
حتی یحول علیہ الحول، اس کے اوپر سال بھی گزر گیا، اب اس آدمی نے زکات دینی ہے۔ پہلی شرط مال ہو، دوسری شرط وہ نصاب کو پہنچتا ہو، تیسری شرط اس پر سال گزر جائے۔ جب مال میں تین شرطیں پائی جائیں تب زکات دینی ہوگی۔ مال اتنا ہو جو نصاب کو پہنچتا ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت، چاہے نقد ہو چاہے چاندی ہو، چاہے تینوں ملا کر تھوڑے تھوڑے ہو۔ فرض کرو ایک آدمی کے پاس صرف آدھا تولہ سونا ہے جس کی قیمت بنتی ہے مان لو 23,000، اور ایک تولہ چاندی ہے جس کی قیمت بنتی ہے 700 روپیہ، 1000 روپیہ مان لو، بن گیا 24,000۔ آدھا تولہ سونا، ایک تولہ چاندی، یہ دونوں ملا کر بندہ مالدار نہیں ہوا، لیکن 24,000 کے ساتھ ساتھ اس بندے کے پاس 20,000 روپیہ اور نقد ہے جو اس کے پاس سیونگ میں ہے، بیلنس ہے۔ اب جب 24,000 یہ اور 20,000 یہ بن گیا 44,000، تو 44,000 جس بندے کے پاس ہوں گے وہ ہوگا صاحب نصاب۔ صاحب نصاب پر زکات فرض ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ مسئلہ تقریر سے کم سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اس طرح کا یہ گنجرت مسئلہ مردوں کے پاس نہیں ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے عورتوں کے پاس، کیونکہ عورتوں کے پاس سونا بھی ہوتا ہے چاندی بھی ہوتا ہے، اور ذرا سب بچائی تھی، کچھ بیلنس بھی ہوتا ہے، بتاتی نہیں ہے شوہر کو لیکن ہوتا ہے۔ جیسے گھر میں عورتوں کو موٹا موٹا مسئلہ بتا دینا ہے، جب ان کے اندر سوال پیدا ہو جائے گا تو وہ تحقیق میں آپ کو پوچھیں گے، آپ کو یاد رہا ہوگا بتاؤ گے، یاد نہیں رہا ہوگا معلوم کرو۔ اکثر تو یہی ہے اس زمانے کے اندر کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو چاندیاں کم دیتے ہیں، زیادہ سونا ہی دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی بیٹیوں کو چاندی بھی دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو بیٹی کو چاندی بھی دے دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے زکات کا۔ زکات وہ عورتیں، وہ لڑکیاں دیتی نہیں ہیں، اور زکات ان کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ ان سے پوچھو مالدار ہونا کچھ ہی نہیں کرتا، وہ سن چاہے شدنا واسطے ہے آپ چٹھی آپ چکندور ویجا کوٹ اکڑ کے زکات ہے، صحیح ہے۔ ایک بالی ہے، دو بالی ہوتی ہے، بالی ایک تھی بالی دو ہوتی ہے، اور ایک تولے سے کم مشکل ہوتا ہے، ایک تولے سے کم دو بالیاں مشکل سے ہی بنتی ہیں۔ پتہ اگر ٹیپ تیوسس، پتہ اگر گوج تیوسس، رنگ تیوسس، پھر تو مسئلہ بن گیا۔ اگر خالص سونا ہے پھر مسئلہ نہیں ہے، پھر وہ ہونا چاہیے 7.5 تولہ، لیکن اگر مکس ہے پھر زکات اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ مردوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ مرد 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مرد وہ ہوتے ہیں جو تھوڑا تھوڑا کماتے ہیں، تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا بیلنس رکھتے ہیں۔ ایک مرد وہ ہوتا ہے جو ہول سیل میں کاروبار کرتا رہتا ہے، بڑا مالدار ہے۔ تیسرا مرد بندہ وہ ہے جو تھوڑا تھوڑا نہیں کماتا، جو کماتا بہت زیادہ ہے، خرچ بھی کرتا ہے، بیلنس ہے یا نہیں ہے یہ مشکوک ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ جو ملازم طبقہ ہوتا ہے دکھنے میں یہ بڑا مالدار دکھتا ہے، لیکن حقیقت میں بعض 1 لاکھ روپیہ تنخواہ لینے والے وہ زکات لینے کے مستحق ہوتے ہیں۔ ان کو بہت بری بات لگے گی ایسے، لیکن جب وہ اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو دیکھیں گے تو وہ دینے والے نہیں، وہ لینے والے ہیں۔ 1 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ ہے، وہ آتی ہے اور چلی جاتی ہے، یہ نہ اچھی ہو یہ نہ اچھی بات ہے، بچتا کچھ نہیں۔ مہینے کے بعد اس کو گھر میں رب ساتھ دے بول
کچھ نہیں پتا راتوں کے اخیر چھپا کر مہینے کا آخری جگہ کہاں سے لاتا کہتا اکاؤنٹ کا وہ زیرو وہاں کچھ بھی نہیں ہے کہ گھر تجوری کا وہاں بھی کچھ نہیں ہے لاتا ہوں کھاتا ہوں ختم کچھ بھی نہیں ہے ایسا آدمی یہ فقیر ہے لاتا ہے کھاتا ہے ختم کرتا ہے بیلنس کچھ نہیں ہے ایسے آدمی کو زکات دینی نہیں چاہیے لیکن شکل وہی بن جاتی ہے تو یہ آدمی دکھنے میں وہ مالدار دکھتا ہے ہوتا کچھ نہیں وہ ایسے لوگ کو زکات لینے والے کی کبھی نہیں پریشان کرتے ہیں وہ دیتا ہے 10 روپے وہ دیتا ہے 50 روپے میں شام چھے نہیں ہو لاکھ روپے تنخواہ دیتا دے رہا 50 روپے کہتے ہیں نادا کبریمز گسن وہ نہیں جو زانو وہ جنتی ہے یا جاننوی ہے باہر سے میں دیکھتا ہوں لاکھ روپے تنخواہ بچتا کچھ نہیں ہے نہیں ہے مالدار کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ جمع بھی رکھتے ہیں لاکھ روپیہ تنخواہ ہے 50,000 خرچ کرتے ہیں 50,000 بیلنس رکھتے ہیں تو وہ جمع ہوتے ہوتے بڑی مالدار بن جاتے ہیں اب جن لوگوں کے پاس مال جمع ہوتا ہے اگر وہ خالص نقد ہے چونکہ مرد کے پاس نہ سونا ہوتا ہے نہ چاندی ہوتی ہے عام طور پر سونا پہننا تو کلی طور پر مرد کو حرام ہے وہ پہن ہی نہیں سکتا ہے نہ سونے کی انگوٹھی مرد کو پہننا جائز ہے بعض جوان کان کھول کر سن لو بعض مردوں کان کھول کر سن لو تم جو سونے کی انگوٹھی پہنتے ہو یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے تم جو سونے کی چین پہنتے ہو یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے کسی مرد کے لیے سونے کا استعمال کرنا سونے کی انگوٹھی پہننا سونے کی چین پہننا سونے کا کوئی زیور استعمال کرنا تھوڑا ہو کہ زیادہ یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے کوئی مرد کوئی سونا استعمال نہیں کر سکتا ہاں چاندی استعمال کرتا ہے لیکن وہ بے انگوٹھی ہے نا چندان امجد چند واجی لگ لے اور چندان امجد چند واجی لگ لے کہ کون ذریعے ملنگ ہے کام کرے خلاف شریعت اور ٹھہرائے ملنگ دنیا ہے شرعی طور پر اللہ والا خلاف شریعت کام کرے ایسا ولی نہیں ہو سکتا ایک چاندی کی انگوٹھی بندہ پہن سکتا ہے اور بعض ہمارے جوان لوہے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں لوہے کی چین پہنتے ہیں لوہے کا کڑا پہنتے ہیں یا دھاگا باندھ لیتے ہیں یا تانبے کی انگوٹھی پہن لیتے ہیں یا تانبے کی رنگ پہن لیتے ہیں یہ سارا ناجائز ہے صرف ایک سونے چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہو اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں چاہے وہ چاندی کی چین ہو چاہے وہ چاندی کی رنگ ہو کچھ اور نہیں پہن سکتے ہو صرف ایک انگوٹھی لیکن اکثر مرد ایسے نہیں ہوتے ان کے پاس مال جمع ہوتا ہے وہ بینک میں ہو چاہے گھر میں ہو اگر ایک مرد کے پاس خالص روپیہ ہے خالص پیسہ ہے تو اس پیسے کی مالیت ہونی چاہیے 52.5 تولہ چاندی کے برابر وہ جب اس کو زکات دینی ہے تب وہ معلوم کر لے آج مارکیٹ میں چاندی کی قیمت کیا ہے چونکہ ریٹ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اس لیے اس وقت معلوم کر لے کہ آج چاندی کا ریٹ کیا ہے پھر اپنے بینک بیلنس کو دیکھ لے اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس پیسہ موجود ہے اور اس پر ایک سال بھی گزر گیا ہے اب اس کو زکات دینی ہے سال کیسے گزرنا چاہیے سال گزرنا چاہیے اسلامی اعتبار سے عیسوی اعتبار سے ہجری اعتبار سے یہ حساب کیوں لگانا ضروری ہے اس لیے کہ ہجری اعتبار سے 10 دن گھٹ جاتے ہیں اور یہ 10 دن جب گھٹ جائیں گے 36 سال وہ ہو جائیں گے کہ تمہارا 1 سال کی پوری زکات بیلنس رہے گی اگر آپ نے عیسوی حساب سے زکات دی چونکہ وہ 10 دن گھٹتے ادھر سے گھٹے ادھر سے بڑھے یہ بڑھتے 1 سال کی زکات آپ کے ذمہ رہ گئی اگر اس حال میں انتقال ہو گیا
اللہ کی ہم دعا خدا شاید اسی لیے ہمارے دیار میں بلکہ بر صغیر میں یہ مشہور ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں دینی چاہیے. یہ ضروری نہیں رمضان ہی میں دو، جب آپ کے مال پر سال گزر جائے تب آپ زکوٰۃ دو، لیکن رمضان میں دینے سے چونکہ اجر زیادہ ملتا ہے لہذا زیادہ لوگ زکوٰۃ رمضان میں ہی ادا کرتے ہیں. تو اگر رمضان میں ادا کریں گے بہت اچھی بات ہے، اس میں گناہ کچھ نہیں. اب یہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ زکوٰۃ کے مصارف اللہ سبحانہ و تعالی نے خود بیان کیا. کچھ منافقین نے اعتراض کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کے مال کو اپنے آشنا لوگوں کے درمیان، اپنے رشتہ داروں کے درمیان، خاص لوگوں کے درمیان میں تقسیم کر دیتے، عام لوگوں کا خیال نہیں رکھتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا الی آخرہ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 7. اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے تمام مصارف کو بیان کر دیا اور اس موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات کو تقسیم کرنے کا اختیار اللہ نے نہ کسی بندے کو دیا، نہ کسی نبی کو دیا، نہ کسی ولی کو دیا، نہ کسی فرشتے کو دیا، بلکہ زکوٰۃ کی تقسیم کا طریقہ کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بیان کر دیا. کن لوگوں کو وہ زکوٰۃ دینی چاہیے انشاءاللہ وہ تفصیلی بات اگلے جمعے میں بیان کی جائے گی. اس وقت صدقات میں سے صرف ایک صدقے کا تذکرہ ہوگا اور وہ صدقہ ہے صدقۃ الفطر. صدقۃ الفطر جس کو ہم کشمیری میں روزگار کہتے ہیں. یہ روزگار بھی ایک معنی خیز لفظ ہے. وہ وہی طور کہ اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو روزے کے بدلے میں کرے گا کیا؟ وہ آدمی جو آگے چل کر روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی پریشانی ایسی نہیں، وقتی طور پر بیمار ہے یا وقتی طور پر کوئی ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے فی الحال روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس آدمی کے لیے حکم یہ ہے وہ آئندہ چل کر مستقل روزے رکھے گا جب وہ ٹھیک ہو جائے گا یا سفر سے واپس آ جائے گا. لیکن وہ آدمی جو شیخ فانی بن چکا ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب وہ روزے نہیں رکھ سکتے، یا خدا نخواستہ ایسی بیماری لگ گئی ہے جو بظاہر مستقل دوائیوں پر چل رہا ہے. مثال ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ مستقل دوائیوں پر ہی چلنا ہے، تو ایسے آدمیوں کو اپنے روزے کا فدیہ دینا ہوتا ہے. اسی کو کشمیری میں کہتے ہیں روزہ گاہ، کہ روزوں کا بدلہ. وہ کتنا دینا ہے؟ وہ فدیہ، وہ فطرانہ شریعت نے متعین کر دیا ہے 4 حصوں میں. پہلا حصہ کھجور سے دے، دوسرا حصہ کشمش سے دے، تیسرا حصہ جو سے دے اور چوتھا حصہ گھیو سے دے. یہ گھیو آخری درجہ ہے لیکن ہمارے دیار میں یہ پہلے درجے پر چلتا ہے. تو اس میں سہولت ہے، اس میں کم پیسہ دینا پڑتا ہے. اس لیے عام طور پر لوگ فطرانہ ہو یا فدیہ ہو. فطرانہ یہ اس آدمی کو دینا ہے جو یکم شوال کو اتنے مال کی مالیت کا مالک ہے جس سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، بس اسی ایک دن مالدار ہونا ضروری ہے، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں. زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے،
لیکن فطرانے کے لیے صرف یکم شوال کو مالدار ہونا کافی ہے، اس دن اس کو فطرانہ دینا ہی۔ لیکن عام طور پر چونکہ لوگ فطرانہ پہلے ہی دیتے ہیں اور پہلے ہی دینا افضل ہے، واجب تب ہوگا، افضل ابھی ہے، تاکہ غریب غربا بھی فطرانہ لے کر عید کی خوشیوں میں مالداروں کے ساتھ شریک ہو جائے۔ وہ دینا کیسا ہے؟ تو سب سے مہنگی چیز ہے وہ ہے کشمش، اور کشمش 3 کلو 500 گرام، اس کی موجودہ قیمت بن جاتی ہے احتیاطاً 1100 روپیہ۔ جن لوگوں کو اللہ پاک نے مال دیا ہے وہ ایک صدقۃ الفطر 1100 روپیہ دے دے، ایک بندے کے بدلے میں 1100 روپیہ، پھر جتنے بندے ہوں گے ہر بندے کے اعتبار سے 1100 روپیہ۔ اور دوسرا حصہ ہے کھجور، وہ بھی 3 کلو 500 گرام، اس کی احتیاطاً قیمت بن جاتی ہے 900 روپیہ۔ جو اس سے کم مالدار ہے وہ اس طریقے سے دے۔ اور تیسری قسم بن جاتی ہے جو 3 کلو 500 گرام، جس کی قیمت اس وقت بن جاتی ہے تقریباً احتیاط کے ساتھ 110 روپیہ۔ تو جو اس سے تیسرے درجے کے مالدار ہے وہ 110 روپیہ دے۔ اور جو بالکل کم مالدار ہے ان کے لیے حکم ہے وہ ایک بندے کے بدلے میں صدقۃ الفطر 55 روپیہ دے دیں گے، کم سے کم 55، اس کے بعد 110، اس کے بعد 900 اور چوتھے نمبر پر 1100۔ اگر فطرانہ دینا ہے تو اس ترتیب سے دے، اور اگر فدیہ دینا ہے، روزوں کا فدیہ دینا ہے، اس اعتبار سے دے۔ یہ بھی کن لوگوں کو دینا ہے اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی ہے، اس کا تفصیلی بیان انشاءاللہ اگلے جمعے کو آ جائے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔